بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. کلاس 9th کی انگلش کا 7th لیسن جس کا ٹاپک تھا سلطان احمد مسجد، وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. آج ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آ رہے ہیں. اس کے جو کویشچن آنسر ہیں بک کے اندر سے یا پھر اس کی ایکسرسائز میں سے. تو فرسٹ آف آل جو اس کے آنسرز ہیں فرام دا لیسن کے اندر سے جو کویشچن اس نے ریز کیے ہیں، فرسٹ آف آل ہم ان کو اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر ایکسرسائز میں سے. تو فرسٹ لیسن اس نے پٹ کیا ہے ہو اسٹارٹیڈ دا کنسٹرکشن آف بلو مسجد. نیلی مسجد کی تعمیر کس نے شروع کی؟ ہو اسٹارٹیڈ. تو اس کا ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ سلطان احمد فرسٹ جو تھا اس نے اسٹارٹ کی تھی اس کی کنسٹرکشن. تو اس لیے ہمارا آنسر یہی ہوگا سلطان احمد فرسٹ اسٹارٹیڈ دا کنسٹرکشن آف بلو مسجد. سلطان احمد فرسٹ نے نیلی مسجد کی تعمیر شروع کی. اس کے بعد سیکنڈ کویشچن ہے ان ہوز رین دا کنسٹرکشن واز کمپلیٹیڈ. کس کے دور میں مسجد کی تعمیر جو تھی وہ مکمل ہوئی؟ مصطفیٰ فرسٹ جو تھا اس کا جانشین بنا تھا، اس کے دور حکومت میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تھی. تو اس کا آنسر یہ ہے ہمارا کویشچن نمبر 2 کا دا کنسٹرکشن واز کمپلیٹیڈ ان دا رین آف مصطفیٰ فرسٹ. کنسٹرکشن جو تھی وہ مکمل ہوئی، اس کی تعمیر مکمل ہوئی ان دا رین آف مصطفیٰ فرسٹ، مصطفیٰ اول کے دور میں، جو اس کا جانشین بنا تھا سلطان احمد فرسٹ کے بعد. تو اس کے دور میں یہ مسجد مکمل ہوئی تھی. اس کے بعد تھرڈ کویشچن پوچھا اس نے فار وٹ پرپز ڈز اے ہیوی آئرن چین ہینگ دیئر. کس مقصد کے لیے وہاں پر بھاری لوہے کی زنجیر لٹکائی جاتی ہے؟ وہ جو انٹرنس تھی جہاں سے بادشاہ نے گزرنا ہوتا تھا، سلطان کے لیے جو ساؤتھ ایسٹ کارنر تھا جو مخصوص تھا، ویسٹرن سائڈ مغربی جانب جو تھی وہ سلطان کی آمد و رفت کے لیے جو دروازہ تھا وہ مخصوص تھا. تو وہاں پر لوہے کی زنجیر لٹکائی جاتی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ سلطان بادشاہ یعنی کہ جب بھی صحن میں داخل ہو مسجد میں تو اپنا سر جھکائے. اس مقصد کے لیے وہاں پر زنجیر لٹکائی گئی تھی. اے ہیوی آئرن چین از پٹ دیئر. اس کا کویشچن چونکہ اس نے وائی ڈز پریزنٹ کے اندر پوچھا ہے، ہمارا آنسر بھی اسی طرح سے ہوگا. اے ہیوی آئرن چین از پٹ دیئر سو دیٹ دا سلطان ہیز ٹو لوور ہز ہیڈ ایوری ٹائم ہی اینٹرز دا کورٹ. چین وہاں اس لیے لٹکائی جاتی ہے تاکہ بادشاہ جب بھی داخل ہو تو کیا کرے؟ لوور ہز ہیڈ، اپنا سر جھکائے. ایوری ٹائم ہی اینٹرز دا کورٹ، جب بھی وہ صحن میں داخل ہو اپنے سر کو جھکائے. اس کے بعد فورتھ کویشچن ہے ویئر از دا رائل روم سچویٹڈ. شاہی کمرہ کہاں پر واقع ہے؟ شاہی کمرہ جو بادشاہ کے لیے مخصوص تھا تو اس کی لوکیشن اس نے پوچھی ہے کہاں پر ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے پیرا نمبر جو 9 تھا بک میں اسی میں اس کا آنسر پڑھا ہے. تو اس کا جو ہے رائل روم از سچویٹڈ ایٹ دا ساؤتھ ایسٹ کارنر آف دا مسجد. رائل روم جو ہے شاہی کمرہ جو ہے وہ واقع ہے ساؤتھ ایسٹ کارنر آف دا مسجد، مسجد کے جنوب مشرقی کونے. تو یہ 4 کویشچن جو تھے یہ لیسن کے اندر سے تھے. اس کے بعد آگے جو کویشچن ہے اس کی ایکسرسائز میں سے پیج نمبر 76 پر اس کی ایکسرسائز میں سے جو کویشچن اسے پوچھ کیے ہیں. فرسٹ آف آل جو کویشچن ہے ہمارا وائی سلطان احمد مسجد از آلسو نون ایز بلو مسجد. نیلی مسجد، سلطان احمد مسجد کو نیلی مسجد کیوں کہا جاتا ہے؟ دونوں ناموں سے مشہور ہے. نیلی مسجد بھی کہتے ہیں، مین اس کا نام جو سلطان احمد ہے. تو اس کا ہم نے پڑھا ہے فرسٹ پیراگراف کے اندر ہی. چونکہ اس کا اندر
نیلے رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں جو اس کے اندرونی حصے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں، اس لیے اس کو نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے، نیلے رنگ کی وجہ سے۔ تو اس کا آنسر ہم یہی لکھیں گے، سلطان احمد مسجد از آلسو نون ایز بلو مسجد بیکاز آف دا بلو ٹائلز، نیلی ٹائلوں کی وجہ سے، دیٹ امبیلش اٹس انٹیریئر، جو اس کے اندرونی حصے کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں، اس میں اضافہ کرتی ہیں۔ نیلی ٹائلوں کی وجہ سے سلطان احمد مسجد کو بلو مسجد، نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کوشچن پوچھ کیا اس نے، ہو واز اپوائنٹڈ دا آرکیٹیکٹ آف دا مسجد، مسجد کا آرکیٹیکٹ، معمار کس کو مقرر کیا گیا؟ جو شاہی معمار تھا صدفہار محمد آغا، اس کو سلطان نے اس منصوبے کا نگران مقرر کیا تھا۔ تو اس کا آنسر ہم یہی رائٹ کریں گے، صدفہار محمد آغا واز اپوائنٹڈ ایز دا آرکیٹیکٹ آف دا مسجد، صدفہار محمد آغا کو مسجد کا معمار جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد تھرڈ کویشچن ہے، دوبارہ سے اس نے وہی کویشچن پیچھے بھی اس نے پوٹ کیا تھا، وائی واز ہیوی آئرن چین ہنگ ایٹ دا انٹرنس آف دا کورٹ، کہ بھاری لوہے کی زنجیر انٹرنس میں، صحن کے داخلی راستے میں کیوں لٹکائی جاتی تھی؟ یہاں تھوڑا اس نے ٹینس چینج کر کے کویشچن پوچھا ہے پاسٹ کے اندر، اسی کے اکارڈنگ ہم آنسر دیں گے۔ دا چین واز ہنگ ایٹ دا انٹرنس آف دا کورٹ، چین کو وہاں اس لیے لٹکایا جاتا تھا، سو دیٹ دا سلطان ہیڈ ٹو لوور ہز ہیڈ، تاکہ بادشاہ کو کیا کرنا پڑے؟ اپنا سر جھکانا پڑے۔ اینٹرنگ دا کورٹ، صحن میں داخل ہوتے ہوئے، صحن میں داخل ہوتے وقت اسے اپنا سر جھکانا پڑے۔ ٹو شو ہز ہیومیلٹی بیفور دا ڈیوائن، ہیومیلٹی اپنی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے، کس کے سامنے؟ بیفور دا ڈیوائن، اپنے رب کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور، اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے بادشاہ کو کیا کرنا پڑے؟ اپنا سر جھکانا پڑے۔ اس لیے وہاں پر وہ زنجیر لٹکائی گئی تھی، تاکہ وہ جب بھی انٹر ہو اپنے سر کو جھکائے، ایک طرح سے اپنی عاجزی کا اظہار کرے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، فورتھ کویشچن، ہاؤ ڈز دا انٹیریئر آف دا مسجد لک، مسجد کا جو اندرونی حصہ ہے وہ کیسے نظر آتا ہے، کیسے دکھائی دیتا ہے، اس کے بارے میں اس نے کویشچن پوٹ کیا ہے۔ اندرونی حصے کی کیا سچویشن ہے، اس کی لوکیشن کس طرح سے تھی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ اندرونی حصہ جو ہے وہ لکس ویری اٹریکٹیو، ایک تو یہ چیز ہم نے پڑھی ہے۔ looks very attractive، اس کی سچویشن یہ ہے کہ جو اس کا لوور لیول ہے اس میں ہینڈ میڈ سرامک ٹائلز لگی ہوئی ہیں، is lined with hand-made ceramic tiles. Its lower level is lined with hand-made ceramic tiles.
اور اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ بلو پینٹ سے ڈیکوریٹڈ ہے. Its upper level is adorned with blue paint. اور جو اس کے فرش ہے وہ اس کے اوپر قالین بچھے ہوئے ہیں. Covered with carpets. The floors are covered with carpets. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن اس نے پوچھا ہے وائی ڈو یو تھنک مدرسہ اینڈ ہوسپائس ور پارٹ آف دا مسجد. ایسا کیوں خیال کرتے ہیں, ایسا کیوں ہے کہ مدرسہ یا مسافر خانہ جو تھے وہ مسجد کا حصہ کیوں سمجھا جاتا تھا؟ کیونکہ اس وقت کا رواج تھا کہ جو بھی مسجد بنائی جاتی تھی اس کے ساتھ مدرسہ, مسافر خانہ, بانی کا مقبرہ, یہ ساری چیزیں مسجد کا حصہ ہوا کرتی تھی اس وقت کے رواج کے مطابق. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹ آف دا مسجد. Madrasa and hospice were the part of the masjid. وجہ اس کی reason as it was the custom of that time. Madrasa and hospice were the part of the masjid as it was the custom of that time. چونکہ اس وقت کا رواج یہی تھا اس لیے مدرسہ اور مسافر خانہ جو تھے وہ مسجد کا حصہ ہی سمجھے جاتے تھے. لاسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 6. Who constructed مسجد صوفیہ؟ مسجد صوفیہ کو کس نے تعمیر کیا؟ By Ottoman Empire, Mehmed II. Masjid Sophia was constructed by Ottoman Empire, Mehmed II. مسجد صوفیہ جو تھی وہ عثمانی خلیفہ محمد سیکنڈ نے تعمیر کی تھی. تو یہ تھی اس کی ایکسرسائز. اس کو آپ پوری طرح سے تیار کیجئے گا. تھینک یو ویری مچ.